مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، تقریباً آج آخری اجلاس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان حضرات کی محنت، کوشش، دولت کو قبول فرمائے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو غلام بنائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کا پورا ہم سب کو غلام بنائے۔ کوشش ہے آدمی کی بس، اور کیا کر سکتا ہے۔ وہ لوگ بھی اس دنیا میں ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ جلدیاں لگائی اور لائٹیں جلائی اور سال ختم۔ یہی دین ہے، یہی ایمان ہے کہ جلدیاں لگاؤ اور لائٹیں جلاؤ، بس دین کا کام مکمل ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 برس تک حکومت فرمائی۔ آپ یقین جانیے کہ نہ لائٹ ہے، نہ جھنڈی ہے، نہ کوئی طریقہ ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ 12 ساڑھے 12 سال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت فرمائی۔ نہ جھنڈی ہے، نہ لائٹ ہے، نہ روشنی ہے، نہ راستے بند ہے، نہ اہتمام ہے، نہ کچھ بھی تو نہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 ساڑھے 12 سال حکومت فرمائی، ان چیزوں کا وجود نہیں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت فرمائی، لیکن ان کی دماغ، ان کا دل، ان کا مزاج یہاں تک نہ پہنچا جہاں ہم پہنچے ہیں۔ اللہ کے نبی کی مخالفت کرنا وہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں، صحیح نہیں۔ ساری دنیا اگر کفر پہ جمع ہو جائے تو کفر کبھی اللہ کی توحید یا قرآن نہیں بن سکتا۔ تماشا نہیں بنانا دین کو، اللہ کے قرآن کا تماشا ہم نے بنایا ہوا ہے۔ مزاج بن گیا، طبیعت بن گئی، امیر غریب مرد عورت سارے کے سارے۔ یہ چیز تو ہمارے بس کی ہے نہیں کسی کے بھی، کہ جس کی موت آئے اور وہ یہ کہہ دے کہ قاریانی ملتان والا آیا ہوا ہے، مجھے معاف کر دے، اس کا تختہ کر دے، اس کا رگڑا نکال دے۔ کیونکہ اسرائیل نہ تو پیسے ویسے لیتا اور نہ عہدوں کا بھوکا، اور نہ وہ بادشاہ کو چھوڑتا ہے، نہ فقیر کو، نہ وزیر کو، کسی کو معاف نہیں کرتا۔ وقت آیا جس کا آیا سو آیا، وہ کھڑا ہو، بیٹھا ہو، سویا ہوا ہو، جاگتا ہو، دفتر میں ہو، سڑک پہ ہو، سواری میں ہو، اسپتال میں تڑپ کے مر رہا ہو، موت آ ہی جائے گی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی موت آئی، وزیروں سفیروں کی بھی موت آئی۔ نہ وہاں امریکہ کے یہودی کی چلتی ہے، نہ روس کے حامیوں کی کسی کی نہیں چلتی اللہ کے یہاں۔ ساری دنیا اگر ایک آدمی کو بچانا چاہے نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے فیصلے عقل ہیں، اللہ کا فیصلہ عقل ہے، قطعی طور پہ آ کے رہتی ہے۔ اتنی بھول جتنی آج لگی ہوئی ہے، کسی کو موت کا غم نہیں، کوئی موت کی تیاری میں لگا ہوا نہیں، کسی کو خیال نہیں ہے میں آج کھاتا پیتا ہوں، دندناتا ہوں، کل خاموش قبر میں پڑوں گا، بالکل نہیں۔
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، آخری حج ہے، اور کتابوں میں حجۃ الوداع کا خطبہ موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کا آخری خطبہ، آخری حج، اس کے بعد حج نصیب نہیں ہوا۔ یہ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی پابندی کرو، غلاموں کا خیال کرو، یتیموں محتاجوں کا خیال کرو۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یوں فرمایا جو موجود ہیں وہ دوسروں تک یہ میری بات پہنچا دیں۔ میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا، اللہ کا قرآن پہنچا دیا، کوئی چیز ایمان قرآن میں سے میں نے چھپا کے نہیں رکھی۔ سارے صحابہ کرام موجود تھے، سب کو وضاحت کے ساتھ فرما دیا، میں نے اللہ کا قرآن پہنچا دیا، سب نے کہا پہنچا دیا کہ میں الحمدللہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ میں نے احکام خداوندی پہنچا دیے کہ جی ہاں پہنچا دیے۔ تمہارے لوگوں کوئی چیز دنیا اور آخرت میں قبر حشر میں کامیاب نہیں کر سکتی جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپناؤ گے۔ وہ کیا ہے طریقہ؟ کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو ناجائز تنگ نہ کرو، خیال رکھو ہر وقت کہ ایک دن قبر میں جانا ہے اور ایک دن میں کفن میں چھپ جائے گا میرا منہ۔ مردوں میں سے، عورتوں میں سے، امیروں میں سے، غریبوں میں سے، ہر آدمی کے سوچنے کی بات ہے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد یہ سوچا کرے اب تو میں نے دروازہ بند کیا ہے، صبح ہوگی دروازہ کھلے گا، ایک دن قبر میں ایسا بند ہوں گا قیامت آ جائے گی مگر کھلوں گا نہیں، میرا منہ کفن میں ایسا چھپے گا قیامت قائم ہو جائے گی مگر منہ کھلے گا نہیں۔ بڑے بڑے لوگ روئے اس مقام کو، اس ٹھکانے کو لوگ روتے گئے، اور کامیابی کرنے والوں نے کامیابی بھی کی۔ ملتان میں ایک روڈ ہے، حافظ جمال روڈ اس کا نام ہے، حافظ صاحب مرحوم کا انتقال ہوا تو وصیت نامہ لکھا ہوا تھا، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہو، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ جنازہ تیار تھا، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آئے ہوئے تھے، وصیت نامے کو دیکھ دیکھ کر خاموش کھڑے تھے، کوئی جرت نہیں کرتا تھا جنازہ پڑھانے کی۔ آخر عصر کا وقت ہوا، ایک آدمی آیا، کپڑوں پہ غبار تھا، پیروں پہ غبار تھا، اس نے کہا صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا حضرت وصیت نامہ دیکھا؟ تو خود ہی فرمایا الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کبھی میری عصر کی سنت قضا نہیں ہوئی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ساری زندگی میں میری جماعت کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا خواجہ خدا بخش میرا نام ہے، ذات کا کمبار ہوں، خیر پور تامہ والی سے آیا ہوں۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ کے اندر یہ صفتیں نہیں ہیں یا یہ خصلتیں نہیں پائی جاتی، آپ کیسے پڑھائیں گے؟ ملتان کی تاریخ میں لکھا ہے خواجہ خدا بخش نے کھڑے ہو کے اللہ والے کا جنازہ پڑھا دیا۔ میں تمہیں نہیں کہتا کہ تم بھی لکھ کر رکھنا ورنہ بغیر جنازے کی قبر میں جانا پڑے گا، ملے گا ہی نہیں۔ جماعت کی نماز والا کو کیا، یہاں تو ایسا مچ ڈنڈا آئے گا جس نے کبھی بھی نہ پڑھی ہو کہ چلو میں اخبار میں فوٹو تو آئے گا۔ پہلے بزرگوں کی یہ عادات تھی، اب لوگ فلانے بزرگ نے
आखिर बाबा फरीद 12 साल तक खूह में उल्टा लटका रहा। और बदमाशी तुम करो, जिना तुम करो, शराब तुम पियो, झूठ तुम बोलो, हराम तुम खाओ, और बाबा फरीद उल्टा लटके क्यों भाई? उसका क्या गुनाह है? फिर उनकी नमाजें कहां गई? फिर उनकी वो आदत कहां पूरी, कैसे पूरी होंगी जिन्होंने तहज्जुद की नमाज एक दिन भी कज़ा न की? किस तरह उनकी आदत पूरी होंगी? नमाजें, तहज्जुद, असर की सुन्नतें किस तरह पूरी होंगी? 1,49,000 सहाबा किराम में से कभी किसी ने नमाज न कज़ा की, न छोड़ी, न उनकी नमाज कज़ा हुई। ताबईन, तबा ताबईन, सलफ सालिहीन, अहले बैत, अज़ाम, ये जितने अल्लाह वाले थे तमाम के तमाम दीन के पाबंद थे, कुरान के पाबंद थे, अपने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के पाबंद थे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले समझा दिया कि दीन की तकमील इसमें है कि आदमी कलमा पढ़ता हुआ मरे। आज कलमा पढ़ता हुआ कौन मर रहा है? 100 में से एक आदमी नहीं है जिसकी कलमा पढ़ते हुए मौत आए। मिस्का शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, मौत के वक्त की प्यास से पनाह मांगो। इतनी जबरदस्त प्यास लगती है, समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझती। हदीस पाक में आता, ओ लोगों, मौत की तलखी से पनाह मांगो। इतना जबरदस्त मुंह कड़वा होता, क़यामत आ जाएगी मगर मुंह से तलखी न जाएगी। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात में लिखा है, तशरीफ लाए, मौजज़ात दिखाए, वउहियल मौता बिइज़्निल्लाह, मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। कौम आई, तमाशाई आए, नई नई कब्रों से मुर्दे जिंदा करके दिखा रहे हो, आओ हम एक पुरानी कब्र पे लेके चलेंगे, मुर्दों को जिंदा करके दिखाना। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, कब्र के किनारे पे खड़े होकर फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। एक जिंदा होकर नौजवान सामने आ गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाईजान आपका नाम क्या है, आप कौन है? उन्होंने फरमाया, मेरा नाम साम है, मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे तो कई हजार साल कब्र में गुजर गए, कई हजार साल मौत के तेरे गुजर गए, एक अरसा बीत गया, कई हजार साल तुझे कब्र में हो गए। अल्लाह ने मुलाकात तो करा दी, मुझे कब्र की कोई खबर बता, कब्र का माहौल बता, कब्र का मंजर बता, कब्र की खबर बता। उलमा किराम ने लिखा, वो नौजवान रोने लगा और कहने लगा, ईसा अलैहिस्सलाम आपको कब्र की पड़ी है, कब्र की खबर पूछना चाहते हैं, आप मुझसे पहले ये क्यों नहीं पूछते कि मौत का झटका कितना शदीद है? मालिक के कायनात की कसम है, इस वक्त आपके सामने खड़ा हूं, सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक मेरा सारा जिस्म कड़वा है। इतनी जबरदस्त तलखी मुंह में आएगी, तेरे भी आएगी, मेरे भी आएगी, कौन बचा सकता है? न किसी के पास बचाने का एहतमाम है और न कंट्रोल है, कोई भी नहीं बचा सकता, न समझा सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, मौत के वक्त की घबराहट से पनाह मांगो। इतनी जबरदस्त घबराहट आती है, सारी जिंदगी में कभी नहीं आई। फरमाया, ओ लोगों, मौत के वक्त के पसीने से पनाह मांगो। इतनी जबरदस्त पसीना आएगा, सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, मौत के सदमे अजीम से पनाह मांगो, मौत के झटके से पनाह मांगो, मौत की तकलीफ से पनाह मांगो। इतनी बड़ी तकलीफ होती है। कुरान कहता, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िया वक़ील मन राक़ वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़।
360 रगें टूटेंगी, आज़ा छूटेंगे, कड़ा कड़ा करके आज़ा छूट रहे हैं। इतनी जबरदस्त तकलीफ होती है, कानों के पर्दे फट जाएंगे, आंखों का नूर खत्म हो जाएगा। आदमी के जिस्म में मनों के हिसाब से ब्लड है, खून है, रक्त है, एक झटका लगने से खतरा बाकी नहीं रहता। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, मौत एक दफा आती है, बार बार नहीं आती, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ अमाल करने पड़ते हैं, जिसके झोली में अल्लाह रसूल का पैगाम होगा वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोगों ने देखा, करवटें बदल रहे हैं, बेतहाशा रो रहे हैं। किसी ने पूछा, फारूक तुझे क्या हुआ? फरमाया, आज तो मुझे कब्र का अंधेरा याद आ गया। फारूक आजम की रूह फना हो रही है, तबाही हो रही है, मेरा तेरा क्या पता है किस हाल में मौत आएगी। सजदे में मौत बड़ी मुश्किल है, लाखों करोड़ों में से किसी को सजदे की मौत आती है। हीरा रहीम यार खान मौलाना अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मगरिब की जमात कराई। ये गरीब मौलवी जिनको तुम जलील समझते हो, मोटे छोटे कपड़े, मोटा मोटा खाना पीना, खुदा की कसम मगरिब की जमात कराई। बाद में 2 सुन्नतें पढ़ने लगे, पहली रकात के पहले सजदे में मौत आ गई। सुभान रब्बियल आला पढ़ते हुए मौत आ गई, अल्लाह के दरबार में सजदा करते हुए मौत आ गई, वुजू के साथ मौत आई, दरबार इलाही में मौत आ गई, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की बजावरी करते हुए मौत आ गई। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, दिल उनका भी करता है कि सजदे की मौत मिल जाए, लेकिन मिलेगी कैसे? मिलेगी कैसे? सैकड़ों हजारों में से एक को कलमा पढ़ते हुए मौत आती है, कुरान पढ़ते हुए मौत नहीं आती लोगों को। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की पूरी जमात कुरान पढ़ती हुई मौत आई है। सबकी तमन्ना थी, आरज़ू थी, हसरत थी, मेरी मौत कुरान पढ़ते हुए आए। और वाक़यात हैं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, तुझे दुनिया में क्या चीज पसंद है? उन्होंने कहा, बस या रसूलल्लाह एक ही चीज पसंद है, अल्लाह का कुरान हो, मेरी जुबान हो, पढ़ते पढ़ते मौत आए। अल्लाह का कुरान हो, मेरी जुबान हो, पढ़ते पढ़ते मौत आए। इसी पर खात्मा चाहता हूं। बादशाह भी बने, खलीफा रसूल भी बने, नबी के दामाद भी बने। मैं तुम्हें कसम उठा देता हूं, हजरत उस्मान की मौत कुरान पढ़ते पढ़ते आई। कुरान पढ़ते पढ़ते उस्मान को शहादत मिली। सबसे पहले वार जो किया, खून का धारा, खून का फव्वारा अल्लाह के कुरान पे जाके पड़ा। उस्मान का गवाह कुरान है, उस्मान का गवाह अल्लाह का कुरान है। मेरे ऊपर खून पड़ा, मेरे ऊपर लहू की धार पड़ी, मैं गवाह हूं कि शहीद किया गया और मदीने पाक में शहीद हुआ। मजलूम मदीना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तुम्हें इन लोगों का मरना पसंद नहीं? लोग मिजाजन रश्क नहीं करते कि ऐसी मौत आनी चाहिए। आखिरी वक्त में बीवी से फरमाया, मेरा पजामा ला के दे, जो मैंने यमन के मुल्क से मंगाया था। तो बीवी ने कहा कि सारी जिंदगी में पजामा पहना नहीं, आज क्या बात है, पजामे की जरूरत कैसे पड़ गई? फरमाया, अभी अभी कुरान पढ़ते पढ़ते जरा नींद सी आ गई थी, उलूदगी आ गई थी, गील आ गई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने ज़ियारत की। आपने फरमाया, उस्मान आ जा, आज शाम का रोजा इकट्ठे इफ्तार करेंगे। मेरा यकीन है कि आज शहादत मिलेगी, मौत आएगी। पजामा इसलिए पहन रहा हूं, मुखालिफ जो तलवार मारेंगे, छुरे मारेंगे, तड़पूंगा, फड़कूंगा, ऐसा ना हो कि उनकी नजर मेरे शर्मगाह पे पड़ जाए। पजामा पर्दे की चीज है, इसलिए मांग रहा हूं।
جس نے آخری وقت میں بھی شرمگاہ کی حفاظت کی وہ عثمان، جس نے آخری وقت میں بھی اللہ کے قرآن کی حفاظت کی وہ عثمان، اور وہ کہتا ہے کہ میں ساری عمر میں قسم کھاتا ہوں میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ آج عثمان کے ماننے والے صحابہ کرام کے خادم غلام کمر باندھ رکھی ہے کہ جھوٹ بولتے بولتے مریں گے، عورتیں بھی مرد بھی اسی بات پر کھڑے ہیں۔ کیسے لوگ تھے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں موت آ رہی، اللہ کرے میری تیری موت بھی مدینے میں آئے۔ یہ سارا شہر پاکستان جو مدینہ مدینہ کرتا پھرتا ہے نا، ان کو مدینے مرنے سے بڑی ڈر لگتا ہے، مدینے کی موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، بڑے گھبراتے مدینے کی موت سے۔ دل تو ہے نہیں مدینے میں، کراچی کے شہروں میں گلیوں میں دل پھرتا ہے، کیسے مدینے میں موت آئے گی؟ مدینے کی موت بہت اعلیٰ درجے کی موت ہے۔ جن لوگوں نے مدینے کی موت کی دعا کی، حسرت کی، تمنا کی، خدا کی قسم 20-20 سال مدینے گلیوں میں بیٹھنا پڑا، موت کا انتظار کرنا پڑا، لیکن اللہ نے دیا، ان کو تمنا تھی، حسرت تھی، آرزو تھی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں موت آ رہی ہے، چاروں طرف صحابہ کرام بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کون سا قرآن؟ جس سے آج ہم کو نفرت ہے، جو عورتوں کو وارا نہیں کھاتا، جو مردوں کو وارا نہیں کھاتا، ہماری اولاد کو وارا نہیں کھاتا۔ ایک زمانہ تھا عورتیں تو قرآن اتنی پڑھتی تھی، میں سن 80 میں ہندوستان گیا تھا، ملیر کوٹلے کا بھیجا تھا، پٹیالے شہر کچہری میں کچھ لکھوانے کے لیے گئے ہم۔ کچہری میں بیٹھے تھے تو ہندو سکھوں میں بھگدڑ مچی، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر سے بھاگ رہے ہیں۔ سچی بات بڑا ڈر لگا ہمیں کہ یہ ہمارا تختہ نہ کر دیں، تو ہم نے اس سکھ وکیل سے پوچھا کہ کیا ہوا، یہ بھگدڑ کیسی ہے؟ اس نے کہا ہماری برادری کی ایک لڑکی عورت مر گئی۔ میں نے کہا اچھا، ساری دنیا مرتی ہے؟ وہ کہنے لگا ہم نے اپنے مذہب اور اپنی رسومات کے مطابق اس کو غسل دیا، کفن دیا، لکڑیاں منگوائی، ان لکڑیوں میں اس کو چنا، آگ لگائی، قسم کھا کے کہنے لگا ساری لکڑیاں جل کے خاک ہو گئی، مگر اس بچی کا بال بھی نہ جلا، ناخن نہ جلا۔ دوبارہ لکڑیاں لائی گئی، پھر آگ لگائی گئی، ساری جل کر خاک ہو گئی، مگر اس بچی کا ناخن بھی نہ جلا۔ ہندو قوم بڑی سیانی ہوتی ہے، مسلمان جو جو بڈھا ہوگا پاگل ہوتا جائے گا، بے وقوف بنتا جائے گا۔ پنڈتوں نے، ہندوؤں نے میٹنگ کی کہ جس کمرے میں، جس مکان میں یہ رہتی تھی، اس گھر میں ہاتھ دیواروں پہ پھیر کے دیکھو، کوئی آلہ، کوئی ڈالا، کوئی تاک لپا ہوا ہوگا۔ وہ دیکھ کے آئے جی نہیں ملا۔ انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، تم نے تحقیق اچھی طرح نہیں کی۔ جب تجسس کر کے دیکھا تو ایک آلہ مل گیا، ایک تاک مل گیا، جالا مل گیا، اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں اللہ کا قرآن رکھا ہوا ہے۔ چھپ کر مسلمان بنی تھی، ظاہر نہ کیا کہ ماریں گے، اللہ کا قرآن رکھ دیا، حفاظت کر دی، کافر کا پلیت ہاتھ نہ لگے اللہ کے پاک کلام کو۔ اس نے قرآن کی عزت کی، اللہ نے اس کی عزت کی۔ تو میرے قرآن کو بچا رہی ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تجھے بچاؤں گا، ساری لکڑیاں جل جائیں گی، تو نہ جلے گی۔ علاقے کے پنڈتوں نے، ہندوؤں نے جو ساری کوشش کر لی، 5-4 گھر وہاں مسلمانوں کے تھے، ان کو بلایا اور میت ان کے حوالے کر دی، غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو، یہ آپ لوگوں کی ہماری نہیں ہے۔ میں قسمیہ کہتا ہوں اس لڑکی کے جنازہ پڑھنے والوں میں میں بھی شامل تھا۔ ہم پھر جنازہ پڑھنے چلے گئے، 5 آدمی تھے، ہم 5 جنازے میں شامل ہوئے۔ قرآن والے کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی، جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ ایمان ہو، یقین ہو کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ آج لوگوں نے ڈھنگ بنایا ہوا ہے،
مرنے کے بعد ملا اکٹھے کرتے ہیں، پرلا ارلا، یہ ملا وہ ملا، اور جو لڑکیاں عورتیں قرآن پڑھتی ہیں نا، مولوی کو بٹھا کے کہتی ہیں جو ہم نے قرآن کلمہ پڑھا ہے وہ بھی تیرے ملک۔ ملا بڑا چلاک ہوتا ہے، وہ چپ کر کے اپنی ماں کو باپ کو بخش کے بھاگ جاتا ہے، چوری کر گیا تمہیں پتہ ہی نہ چلا۔ کون اللہ کا قرآن کسی کو دے؟ کیوں پڑھے؟ تیری ماں اس کی ماں سے لگتی ہے، تیرا باپ اس کا ماما لگتا ہے، وہ تو اپنوں کو بخشے گا، تو اس کا کیا لگتا ہے؟ اس لیے مسلمانوں آنکھ کھولو، تیاری کرو، اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، خدا کی قسم ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ ان بھوکے ننگوں نے فتح کیا، آج اس میں سے تیسرا حصہ علاقہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، سارا اندلس کافروں کے پاس ہے۔ یہ سارے بڑے بڑے ملک یہودیوں نصارا عیسائیوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ والوں کے دور میں ایک آدمی مرا، مولانا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ چل کر میرے ولی کا جنازہ پڑا۔ بستی میں گیا، علاقے میں گیا، پتا چلا کہ یہاں فوتگی ہوئی ہے، یہاں بندہ مرا ہے۔ انہوں نے کہا جو مرا ہے مجھے اسی گھر والی سے ملاؤ، بڑھیا سے ملایا کہ یہ آدمی کیا ایسا کام کرتا تھا جو اللہ نے مجھے بھیجا جنازے کے لیے۔ اس نے کہا کسی مولوی کا واز سننے گیا تھا، اسی دن بکری بیچی، قرآن خریدا، رویا کرتا تھا اور قرآن کو دیکھتا تھا، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، صرف دیکھنا قرآن کا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پیارا ہے کہ قرآن دیکھنے والے کی بھی اتنی عزت کی کہ جنید بغدادی سے جنازہ پڑھوایا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کی قبر میں رکھا، اس کو میرے دیکھتے دیکھتے اس کی قبر ساری پھولوں سے بھر گئی۔ قرآن کو عزت سے دیکھنا، قرآن کی عزت کو برقرار رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا امام زین العابدین 5 نمازوں کے علاوہ رات دن میں 1000 رکعت نفل پڑھتا تھا۔ اہل بیت کا تو یہ حال ہے، اور اہل بیت کو ماننے والوں کو فرض نصیب نہیں، بالکل قرآن نصیب نہیں، فرض نصیب نہیں، جماعت کی نماز نصیب نہیں۔ سردی کا موسم ہے، امام زین العابدین نے انگیٹھی میں کولے رکھے اور آگ سلگائی اور نیت باندھ لی، کولا چٹخا، سامان میں آگ لگی، چھت میں آگ لگی، ساری جل گئی۔ لوگوں نے دروازہ توڑا کہ جل گئے ہوں گے حضرت، تو ختم ہو گئے ہوں گے۔ خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین کو جا کے لوگوں نے دیکھا اطمینان سے کھڑے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، تم اس آگ سے نہ ڈرے۔ سامان جل گیا، چھت جل گئی، آگ لگ گئی۔ فرمایا جس آگ کو تم بجھا سکو میں اس سے کیا ڈروں، جس کو پانی بجھا دے، جس کو مٹی بجھا دے، میں کیا ڈروں۔ میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا تھا جس سے عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی۔ یہ علی مرتضیٰ کے پوتے کا بیان ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حدیث پاک میں آتا سیدۃ النساء اہل الجنت فاطمہ، ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ۔ اب یوں ہی تو نہیں بن گئی، ہم سے تو کسی عورت نے آج تک نہیں پوچھا فاطمہ کپڑے کیسے تھے، کھانا کیسے کھاتی تھی، اس کا رہن سہن کیسا تھا، زندگی کیسے گزارتی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے، آواز دی بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں، برائی ہوئی، رونے کیسی آواز میں آواز دی ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پھینک دی اور تشریف لائے۔ فرمایا بیٹی آج چادر کیوں مانگی؟ پہلے عرض کی ابا اتنا کپڑا نہیں ہے جو سارا بدن چھپا سکے،
پھر نبی کی موجودگی میں نماز کی نیت باندھی، دلام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر دلام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر دلام سے گر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی یہ کیا ہے؟ عرض کی ابا تیری فاطمہ کا آج 4 دن کا فاقہ ہے، بھوک کی وجہ سے نماز میں گر رہی ہوں، دریائے کرم جوش میں آیا، رحمت کا دریا جوش میں آیا۔ فرمایا بیٹی مصلی تو اٹھا کے دیکھو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے مصلی اٹھایا، مصلی کے جا نماز کے نیچے کی ساری زمین سونے کی بن گئی۔ کراچی عورتوں کو میں نے نہیں کہا کہ صبح کی نماز کے وقت دیکھ لا، مصلی کے نیچے کی زمین سونے کی بن جائے گی، کبھی ساری عورتیں مصلی پلٹ کے نہ دیکھیں۔ اور تو کہاں اور نبی کی دعا کہاں، فاطمہ کہاں اور تو کہاں، تیرا معاملہ ان سے بہت الگ تھلگ ہے۔ www.shahideislam.com حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جتنا دل کرے سونا اٹھا لے، لیکن قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ علماء نے لکھا کہ فاطمہ الزہرا نے بھوک کی حالت میں، ننگ کی حالت میں سونے پہ تھوک دیا اور عرض کے ابا فاقے منظور ہے، قیامت کا الجھاؤ منظور نہیں ہے، حساب و کتاب منظور نہیں ہے۔ آخری وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا اے ولی میری ایک وصیت ہے اس کو پورا کرنا، اگر میری موت دن میں آ جائے تو جنازہ پھر بھی رات کا اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، دل چاہتا ہے کسی کی نظر بھی میرے جنازے پر نہ پڑنے پائے۔ علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قیامت کا میدان ہوگا، پلسرات لگے گی، نبی گزریں گے، ولی گزریں گے، غوث گزریں گے، کتب ابدال گزریں گے، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، او کلیم اللہ، او ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، سب اپنی نظروں کو بند کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ ولیوں، کتبوں، ابدالوں، صحابہ کرام تمام کے تمام اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ آج کراچی کی عورتوں کو فاطمہ الزہرا کا اسوہ اور آپ کی وصیتیں اور آپ کی نصیحتیں کیوں یاد نہیں؟ جنٹلمینی میں بڑا غرق ہوگا، تمام مسلمان ڈوب کے مرے کہ کہاں اہل بیت گئے اور کہاں صحابہ کرام اور کہاں ہم لوگوں کی موت۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، حجۃ الوداع میں جماعت نماز فرمایا، مکہ مکرمہ میں سر مبارک میں درد ہوا، راستے میں بخار ہو گیا، بے ہوشی شروع ہو گئی، مدینے پاک میں پہنچے تو زبردست بے ہوشی تھی، دیوانے پروانے مستانے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لم تلدنی امی، اے میری ماں مجھے جلنا نہ تھا، اگر جانا تھا تو آج کا دن تو نہ دیکھنا پڑتا کہ میں حضور کی زیارت نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، ابو بکر کو حکم دو میری طرف سے میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زندگی میں مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھائی۔ سارے صحابہ کرام گواہ ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش تھا۔ حضرت عباس اور ایک دوسرے صحابی کندھے پہ ہاتھ مار کے رکھا، قدم جمتا بھی نہ تھا، پاؤں گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، دیکھو کون کون لوگ میرے صدیق کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے چاہا بھی کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، فرمایا الزم مکانہ کا، کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پہ نماز ادا کرو۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے، دیوانے بھی آ گئے، پروانے بھی آ گئے، فرمایا الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ جس نے میری زیارت کرنی ہو، دیدار کرنا ہو وہ کر لے، میں آج دنیا سے جاؤں گا، اس کے بعد دنیا میں نہ آؤں گا۔
کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، جس کو میں نے گالی دی ہے وہ آج نکال لے، جس کا مال لیا ہو وہ آج وصول کر لے، جس کو مارا ہو مجھے آج مار لے، قیامت میں بدلہ نہ لے، قیامت برا مقام ہے، مر جاؤں گا، حالات تباہ ہو جائیں گے۔ ایک صحابی اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، جب آپ بار بار اعلان فرما رہے ہیں، میری کمر پہ آپ کے ہاتھ مبارک سے چھڑی لگ گئی تھی اور میرا بدن اس وقت ننگا تھا، میں بدلا لوں گا۔ فاروق اعظم کے تیور بدلے، صحابہ کرام گھبرا گئے، آج یہ نبی کو مارے گا، آج یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے گا۔ خدا قسم بیماری کی حالت میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے کرتا اٹھا دیا، دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس کو بوسہ دے کر کہنے لگا مجھے آپ نے کم مارا تھا، میری عمر بھر کی حسرت تھی، آرزو تھی، تمنا تھی، میں نے اس مہر نبوت کو بوسہ دینا تھا، میں نے چومنا تھا، میرا ارادہ تھا، میں اس لیے بہانہ بنا رہا تھا۔ یہ جگہ بڑی کھچن ہے، یہ مقام بڑا اوکھا ہے، مرنا مرنا مرنا، آج یہ مرا کل کو وہ مرا، آج یہ بیوی بچوں کو چھوڑ گیا، لاوارث کر گیا، یتیم بنا گیا، کل کو تیرے یتیم ہو جائیں گے، میرے یتیم ہو جائیں گے، کون ساری زندگی بیٹھا رہے گا؟ کوئی بھی نہیں بیٹھے گا، نہ دنیا میں رہے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے پھر آرام فرمانے لگے، بے ہوشی ہوئی، پھر ہوش آیا۔ جس وقت تشریف لائے دنیا میں سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کی چولی تھی، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جولی تھی۔ اور تو تمہیں مبارک ہو، نبی آیا بھی تیری جولی میں، نبی رخصت بھی تیری جولی سے ہوا۔ نہ صدیق کی جھولی تھی، نہ فاروق کی تھی، نہ عثمان کی تھی، نہ علی مرتضیٰ کی تھی، کسی کی بھی نہیں۔ آئے تو اما حلیمہ آمنہ خاتون کی جھولی ہے، اور جب دنیا سے گئے اما عائشہ صدیقہ اور فاطمہ الزہرا کی جھولی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری عائشہ ٹھنڈا پانی لے آ، سمجھی میرے نبی کو پیاس لگی ہے، پیئیں گے یا وضو فرمائیں گے۔ پانی لائی، حاضر خدمت ہو گئی، اشارہ فرما دی یہاں رکھ دے، اور آپ اپنا ہاتھ مبارک اس پانی میں بھگو بھگو کر چہرے انور پہ چھینٹے مارنے شروع فرما دیے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرا دل پھٹنے لگا، میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ نبی اللہ یہ کیا؟ فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ موت کیسا مقام ہے اور کیسی جگہ ہے اور کس طرح کا جھگڑا ہے اور کہاں سے پار کرنا پڑتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں بھی پریشان تھی، فاطمہ الزہرا بڑی پریشان تھی۔ کسی نے دروازے کو دستک دی، کنڈی کھٹکھٹائی، ہم نے ادھر کان لگایا، آواز آئی حل ادخلوک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ فاطمہ الزہرا ابا کی وجہ سے، بے ہوشی کی وجہ سے پریشان ہے، کہ اٹھی اور جہتی گمار کہیں کہ پاگل کہیں کہ میرے ابا بے ہوش ہیں، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لیا، ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹی کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گوار کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دے، لاج اجاڑ دے، راج ختم کر دے، یہ تو تیرا ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے۔ اجازت دی گئی، تشریف لے آئے، اللہ کا سلام پہنچایا، تیار ہو جاؤ، میں تیار ہوں۔ اللہ میں بن شام لکھتا ہے کہ روح مبارک قبض کرتے کرتے جب گھٹنوں کے قریب پہنچا تو فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ساری زندگی میں ایسی تکلیف نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے، نہ میرا منصوبہ ہے نہ میرا پروگرام ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچاؤں۔
فرمایا مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. امت کے جن لوگوں کو دکھ دو گے ان کا کیا حال بنے گا؟ میری حسرت ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، جتنے بھی موت کے وقت تم نے دکھ دینے ہیں، عذاب دینے ہیں، پوری امت کے دکھوں کو آج میری چھاتی پہ ختم کر لے. تمام کے تمام تکلیفیں، پریشانیاں جو ساری امت کو دینی ہے وہ مجھے دے لو، میری امت کو نہ کچھ کرنا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آواز ختم ہو گئی تھی، سانس رک گیا تھا، لب مبارک حرکت کر رہے تھے، میں نے کان لگا دیا کہ سنو کیا فرماتے ہیں. فرمایا ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے. ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے 6 مہینے زندہ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، نہ کسی نے ہستی دیکھی اور نہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا، بلکہ رویا کرتی تھی، او انس، او طلحہ، او زبیر، مجھے وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا پر کی قبر پر مٹی ڈالی ہے، میرے ابا کو کفن دیا، قبر میں اتارا، مجھے کبھی وہ ہاتھ تو دکھا دیا کرو جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کو قبر میں اتارا تھا. بڑے بڑے لوگ دنیا سے گئے، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے. جب مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روز اقدس بن گیا، اب یہ کتنی بدتمیزی کی بات ہے کہ یہاں روزے بناتے ہیں کراچی میں لوگ، وہ تو ایک ہی روزہ ہے، ایک ہی نبی تھا، ایک ہی قبر ہے، ایک ہی مدینہ ہے، اس کا احترام یہی ہے کہ وہاں جایا جائے اور جا کے زیارت کی جائے. یہاں قدم قدم پہ بیت اللہ بنانا، روز رسول بنانا میرا شرک ہے، کفر ہے، بغاوت ہے دین سے، قرآن سے عداوت ہے. تم نے اس کو تماشا بنایا ہوا. میرے نبی کی نبوت کا ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں چل سکتا. نرال مرنا بھی نرالا، جینا بھی نرالا، حضور کا روز اقدس بھی نرالا، مدینہ بھی نرالا، میرے نبی کا مدینہ بھی نرالا، پسینہ بھی نرالا. آج کہتے ہیں کہ پنچن پاک، اور نہیں، میرے نبی کے سارے اصحاب پاک، سارے ازواج پاک، سارے بناتے رسول پاک، میرے نبی کا مدینہ پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک. کون ریس کرے گا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی، روزے مبارک کی، شہر مدینے کی، جس کی گلیاں بھی نرالی ہے، جس کی ہوا نرالی ہے، جس کی فضا نرالی ہے، جس میں بسنے والے نرالے، اور جہاں پر معاذ بن جبل رہتا تھا، جہاں صدیق اکبر رہتا تھا، جہاں فاروق اعظم کا قیام تھا، وہ نرالا نہیں ہوگا تو کیا نرالا ہوگا؟ تمام چیزیں نرالی. آج بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سارے انبیاء کرام سے نرالی. ختم نبوت کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، پریشانیوں کو دور فرمائے گا. ناموں سے صحابہ کرام پر مر مٹنے کی توفیق اللہ دے، اسی کے صدقے میں ہمیں جنت ملے گی. اہل بیت جتنے بھی گزرے تمام کے تمام نمازی تھے، چہرے پہ داڑھی تھی، اللہ والے تھے، قرآن والے تھے. آج ہمارے گھروں سے قرآن کیوں نکل گیا؟ دین کیوں نکل گیا؟ دین کہاں رہ گیا؟ سارا ہی مٹ گیا. قرآن چھوڑا تو دین ختم ہو گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے قرآن بڑا مضبوطی سے پکڑا تھا، سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑا کہ یہ ہماری کامیابی کا ضامن ہے. زندگی گزار دی اسی پہ. گورنر ہیں سیدنا خالد بن ولید سارے قید رضی اللہ تعالیٰ 125 جنگ لڑے، 125 جنگ لڑے، اور ایک جنگ میں بھی شکست نہ ہوئی، ایک جنگ میں بھی ہار نہ ہوئی. تمام میں فتح ہی فتح، کامیابی کامیابی. لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے. خالد بن ولید نے ایک شاعر کو تھوڑے سے معمولی سے پیسے دے دیے، سے شعر کہے اللہ اللہ
دربار فاروقی میں دربار لگا، جرنیل بیٹھے سارے، اور خالد بن ولید کا لباس اتار لیا، کپڑے اتار لیے، جرنیلی چھین لی، پیٹھ کے پیچھے دونوں ہاتھ باندھ کر سارے دربار کے 7 چکر لگوائے گئے۔ صحابی کہتا ہے کہ میں خالد بن ولید کا چہرہ پڑھ رہا تھا کہ کوئی چہرے پہ اثر تو نہیں۔ وہ خالد بن ولید نبی کا جرنیل سیف اللہ، اس کے چہرے پہ کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ آخری وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے، تو کسی نے پوچھا رویا کیوں؟ کہا یار ساری زندگی جہاد میں گزری، بستر پہ موت آ رہی ہے، شہادت نہیں ملی۔ تو کسی نے کہا خالد تیرا لقب کیا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دیا لقب کیا فرمایا؟ میرا لقب حضور نے فرمایا سیف اللہ، کہ سیف اللہ جب تیرا لقب ہے تیری سمجھ میں نہیں آیا تک اللہ کی تلوار، تو شہید ہو تو یوں سمجھو اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کی تلوار کھوٹی ہو گئی، اور تجھے شہادت نہیں مل سکتی، تجھے تو بستر پہ موت آئے گی۔ روئے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، اور اتنا بڑے درجے کا آدمی ہے۔ عورت مرد تو مرد رہے، عورتوں نے اس زمانے میں کمال کر دیا۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے، جنگ ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، لڑائی جاری ہے۔ خالد بن سعید کی نگاہ پڑی ام حکیم پر، یہ اکرمہ کی بیوی ہے، ابو جہل کے بیٹے کی بیوی۔ تو خالد بن سعید نے کہا میری ساتھ شادی کر لے۔ اس نے کہا حالات تو دیکھو، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، یہ کوئی موقع ہے شادی کا؟ خالد بن سعید کہنے لگا موقع ہو یا نہ ہو، کل میرا اسی میدان میں شہادت کا پروگرام ہے، کل میرا اسی میدان میں شہادت کا پروگرام ہے، اس لیے آج ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اس بات میں سچے ہو تو میں ابھی شادی کے لیے تیار ہوں۔ کسی نے نہیں کہا کہ تجھے بیوہ بننے کی عادت پڑ گئی، کل اکرمہ شہید ہوئے بیوہ بنی، کل کوئی خالد بن سعید شہید ہو جائے گا پھر بیوہ بنے گی، روز روز بیوہ بنتی رہے گی۔ فرمایا نہیں نہیں، میں نے یہ سوچا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک آواز لگائیں گے 2 شہیدوں کی بیوہ کو بلاؤ، 2 شہیدوں کی بیوہ کو بلاؤ، میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گی۔ اس لیے میں نے پروگرام بنایا کہ کل جس نے شہادت کا ارادہ کر رکھا ہے میں آج شادی کرنا چاہتی ہوں۔ صبح ہوئی، تیاری کی جہاد کی۔ ام حکیم نے پوچھا دائیں طرف حملہ کرو گے یا بائیں طرف؟ اور لگا تیرا کیا مطلب؟ کہ اگر تم دائیں طرف کرو گے تو میں بائیں طرف کروں گی، تم بائیں طرف کرو گے تو میں دائیں طرف کروں گی، تاکہ پورے گھرانے کا حصہ بڑھ جائے جہاد میں۔ عورتیں ایسی ہیں جہاد کے لیے تیار ہیں، کیا کوشش کر رہی ہیں، کیا تدبیر کر رہی ہیں، کیا پروگرام بنا رہی ہیں۔ آج کون سوچے کیسے شہادت ملے گی، کہاں سے ملے گی؟ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ عورت ہے، مدینے میں رہتی ہے، مغرب کی نماز کے بعد اچانک رونے لگ گئی۔ بچے نے پوچھا ماں کیوں روئی، کیا مطلب؟ کہ بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں، تم کھانا کھاؤ۔ انہیں اماں ماں کی آنکھ میں آنسو ہو اور ہم کھانا کھائیں، ہو نہیں سکتا۔ جب زیادہ اصرار کیا تو کہنے لگی کل جہاد ہوگا، تم سارے کے سارے میدان جہاد میں چلے جاؤ، بچے ہو شہید ہو جاؤ، میں تمہاری شہادت کی خبر کا انتظار کروں گی اور 2 رکعت شکرانے کے پڑھ کر قبولیت کی دعا کہتی جاؤں گی۔ یہ پروگرام ہے، یہ ان کا اصول ہے، یہ ان کے طریقے ہیں، یہ ان کی کامیابی کا ضامن ہے۔ آج جو مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ دیا، شہادت کا پروگرام چھوڑ دیا، اب کوئی بھی تمہیں دنیا میں پوچھنے والا نہیں، جو آتا ہے وہی مارتا ہے، جو آتا ہے وہی مارتا ہے۔ مرزائی تمہارے دشمن، شیعہ تمہارے دشمن، عیسائی یہودی تمہارے دشمن، اب تم قرآن نہیں پڑھتے، نماز کے قریب نہیں جاتے، کیسے ہوگا اور کیوں کر ہوگا؟ تیری کامیابی کا ضامن کیسے بنے گا؟ فرمایا آخری وقت ہے، پتہ نہیں کس حال میں موت آئے گی۔ کہتا چورو ہے جسم اتنا کرم کیجیو،
غسل آہستہ سے دیجیو، تو میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ آج تو تیری انگلی بھی چھرے کی طرح لگتی ہے۔ میں موت کا صدمہ اٹھا کے آیا، میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا۔ کہتا کنبا قبیلہ چھوڑو کی واری، سچے گھر کی کرتے ہی یاری، یہ نہ سمجھنا کیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری۔ یہاں کے نمبر لگے ہوئے ہیں، آج تیرا نمبر ہے، کل میرا نمبر ہے۔ آج اس بلڈنگ سے جنازہ اٹھا، کل اس بلڈنگ سے جنازہ نکلے گا، لوگ روئیں گے، پچھتائیں گے، ٹکرے ماریں گے، بنے گا کچھ نہیں۔ کامیاب ہے وہ لوگ جن کو اللہ پاک مرتے وقت قرآن کی، کلمے کی، درود پاک کی توفیق دے۔ دوسری پڑھتا ہوا جو مرے، میں تمہیں سام لکھ دیتا ہوں، جنت ہی جنت ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ یہ وہ ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ دوسری پڑھتے ہوئے جس کی موت آئی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں۔ عرض کیا جائے گا یا اللہ قرآن والوں سے کون مراد ہے؟ جواب ملے گا میں قرآن والا اس کو کہتا ہوں، میں گواہ ہوں، قرآن میرا تھا، زبان اس کی تھی، قرآن پڑھتے پڑھتے موت آئی۔ یا اللہ ان لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا میدان حشر میں چکر لگا کے دیکھو، آج بھی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ آج بھی چکر لگا کے دیکھو، ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے کہ یہ ہے وہ لوگ جو قرآن پاک پڑھتے مرے تھے، دوسری پڑھتے ہوئے مرے تھے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند میں سے ہیں۔ یہ قربانیاں تو ساری علماء دیوبند کی تقدیر میں اللہ نے لکھی۔ قربانی دینوں نہیں ہے اور قربانی کون دے؟ آؤ مقابلہ کرو، اپنے بزرگوں کو لاؤ، اپنے بڑوں کو لاؤ اور میرے بڑوں کو لاؤ، مقابلہ کر کے دیکھو کہ قرآن پہ جان کس نے دی ہے، اسلام پہ جان کس نے دی ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے ایسے پنجرے میں انگریز نے بند کیا، نوکدار تار لگے ہوئے تھے، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہر حال میں، ہر سانس میں درود پاک پڑھوں گا، میں درود شریف پڑھتا پڑھتا مر جاؤں گا۔ فرماتے اچانک مجھے چکر آیا، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، خواب میں نہیں، جیتے جاگتے سامنے زیارت ہو گئی۔ اور میں یوں کہتا ہوا پھرا ساری زندگی لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل، چونچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ فرمایا ساری زندگی اب سوچ رہا اے کاش وہ پنجرا پھر آئے، پھر وہ کوڑے لگے اور پھر نوکدار تار لگے اور پھر مجھے سنبھل کیا جائے اور پھر میری دوسری پڑھتے پڑھتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ اتنا مزہ اس میں آتا ہے، خدا کی قسم ساری دنیا کی لذت ایک طرف، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار اور زیارت کی لذت ایک طرف۔ سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ جوان صحابی ہے، جہاد ختم ہوا، زخمیوں میں نہیں ملتا، شہیدوں میں نہیں ملتا، غازیوں میں نہیں ملتا۔ کسی کو ماں یاد کرے گی، کسی کی دھی یاد کرے گی، کسی کی بہن یاد کرے گی، کسی کی گھر والی یاد کرے گی۔ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں یاد فرما رہے اور رو رہے ہیں، میرا سعد بن ربی کہیں نہیں ملتا، گیا کہاں ہے؟ دو جوان صحابیوں کو حکم دیا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر آواز لگاؤ، سعد بن ربی تجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، حضور بلا رہے ہیں تجھے۔ محدثین نے لکھا ایک غار میں سے دھیمی دھیمی سی آواز آئی، میں چل نہیں سکتا، تم آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ یہ دونوں حضرات پہنچے، 80 کے قریب زخم ہے، لہو ٹپک رہا ہے، خون رس رہا ہے، اور کہنے لگا مجھے اٹھا کے لے کے چلو۔ میں اب کہاں جائے گا؟ بیوی سے ملنا ہے؟ کہا نہیں۔ بچوں سے ملنا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا ہے؟ کہنے لگا میری عمر بھر کی تمنا، میری حسرت ہے، میری آرزو ہے
کیا آخری وقت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہو جاؤں گا؟ مجھے اٹھا کے لے کے چلو۔ ادھر امام الانبیاء سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، سعد بن ربی مل گئے ہیں، مدینے سے باہر تشریف لے چلے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں؟ فرمایا سعد بن ربی ملنا چاہتا ہے، کچھ میں چلوں گا کچھ وہ چلے گا، فاصلے کم ہو ہی جائیں گے۔ محدثین نے لکھا ہے اٹھا کر لاتے ہوئے دیکھ کر آپ نے زمین پہ تشریف فرما ہو کر رحمت والی جولی پھیلا دی، گود پھیلا دی، زخمی جسم ہے سارا۔ آپ نے سر صحابی کا، زخمی صحابی کا اپنی آغوش رحمت میں رکھ لیا اور ماتھے کو بوسا دیا، فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے۔ شہید ہو گیا، مضافات مدینہ میں اعلان ہو گیا۔ خدا کی قسم محدثین نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر رو رہے تھے، کاش یہ موت میری ہوتی، نبی کی گود میں دم میرا ٹوٹتا، میری جان نکلتی۔ فاروق اعظم روئے، عثمان بن نورین روئے، خالد بن ولید روئے، دلیل القدر صحابہ رو رہے ہیں۔ جنازہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد ابو ہریرہ کہتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل زمین پہ چل رہے ہیں تنگی سے۔ ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کانٹے نہیں، روڑے نہیں، پتھر نہیں، یوں کیوں چل رہے ہو؟ فرمایا انی ارا ما لا ترا، جو میں دیکھو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے اللہ کی راہ میں جان دی، 80 کے قریب زخم کھائے، میری گود میں دم توڑا، میں نے جنازہ پڑھایا۔ سعد بن ربی کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنا نوری فرشتہ آیا ہوا تھا کہ چاروں طرف قدم رکھنے کی گنجائش نہیں، چاروں طرف اتنا نوری فرشتہ ہے کہ پورا قدم نہیں رکھا جا سکتا۔ صحابہ وہ ہیں جن کے جنازے فرشتوں نے پڑھے، جن کے قرآن فرشتوں نے سنے، جن کی نمازیں فرشتوں نے دیکھی۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ کچھ نہیں، نہ فرشتے نہ نیک لوگ۔ بادشاہ لوگوں نے بڑی نیکی کی ہے۔ سلطان ناصر الدین محمود، غیاث الدین بلبن، خواجہ شمس الدین التمش، یہ کئی بادشاہ ہیں مغلیہ خاندان کے، ایسے ایسے نیک لوگ تھے، آج تمہیں زیارت میں نصیب نہیں۔ سلطان ناصر الدین محمود کو عمرانی نے کہا ایک نوکرانی لا دے، کپڑے خود دیتے ہوں، کھانا پکاتے ہوں، جھاڑو لگاتے ہوں، کام میں مدد کیا کرے گی۔ ناصر الدین محمود نے کہا جو اس تنخواہ ملتی ہے میں تجھے لا کے دے دیتا ہوں، ایسا میں کبھی نہیں کروں گا، ایش تو تو کرے اور قبر میری تباہ ہو، کبھی نہیں ایسا کرنے کا۔ دلی کے تخت شہنشاہی پہ بڑے بڑے ولی آئے ہیں، ایک اپنی بات بن جائے گا کہ جو وزیر ہوگا وہی بدماش ہوگا، جو صدر ہوگا وہ پکے درجے کا بدماش ہوگا۔ پہلے لوگ بڑے اللہ والے تھے، بہت اللہ والے ہوتے تھے۔ ایسے ایسے بادشاہ آئے، 5000 حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر بادشاہ کو زبان میں یاد تھی، قرآن کی تفسیر یاد تھی، حدیث پاک یاد تھی، حضور کی حدیث پاک کی سند یاد تھی، 5000 حدیث پاک یاد تھی۔ بڑے بڑے بادشاہ لوگ آئے، آج تو پٹواری نہیں سنبھالا جاتا، تحصیلدار کا تو کہنا ہی کیا، سرکاری ملازم تو ویسے بخشائے ہیں، اللہ میں پوچھے گا دنیا سے کال آیا، کہہ دے گا میں تو سرکاری ملازم، اچھا جاؤ جنت میں تشریف لے جاؤ۔ تمہارے باپ کو یوں جنت نہیں ملتی، اتنا سستا سودا نہیں ہے جتنا تم نے سمجھا، اور عمل کرو گے تو کوئی بات بنے گی، ورنہ خدا کی قسم پھنس کے رہ جاؤ گے۔ کوئی تمہیں چھڑانے والا نہیں نکلے گا، کوئی تمہارا سہارا نہیں بنے گا، کچھ بھی نہیں۔ اس قبر میں تیرے ساتھ کون جائے گا؟ اس اندھیرے میں تیرے لیے روشنی کا انتظام کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آئی، سارے صحابہ کرام کی موت آئی، سفر آخرت ہوا، میرے لیے تیرے لیے بھی ہوگا۔ بس یہی دعا کیا کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان پہ خاتم بالخیر فرمائے، قبر حشر ہم سب کا اچھا فرمائے، کل اور ایمان والے موت عطا فرما۔ یا اللہ سارے پاکستان کے مسلمانوں کی عالم اسلام کی حفاظت فرما، عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما،
کشمیر، فلسطین، بوسنیا، جہاں جہاں مسلمانوں کو پریشانیاں ہیں، سب کی عزت آبرو جان مال کے اللہ پاک حفاظت فرما، مشکلوں کو آسان فرما، تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما، بے اولاد کو اولاد دے، سب کے کاروبار میں روزی رزق میں اللہ پاک برکت عطا فرما۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، تمہیں بھی سنا دوں۔ یہ مال آدمی کو شیطان بناتا ہے، مغرور بنتا ہے آدمی۔ ایک آدمی سیٹ ہے، بہت مالدار ہے، بیوی کے ساتھ مل کے کھانا کھا رہا ہے، مسکرا رہا ہے، ہنس رہے ہیں دونوں، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، ٹھنڈی رات ہے، کسی نے دروازے پہ دستک دی، شیخ صاحب نکلے، انہیں کون ہے کہ میں فقیر ہوں، لاتے ماری، تماچے مارے، اس فقیر نے پھر دوسرے دروازے پہ صدا کر دی، واللہ الغنی وانتم الفقراء، یا اللہ 3 دن کی بھوک نے میرے پیٹ میں آگ لگا دی، مانگی روٹی ملی لاتے، ملے تماچے تیری مرضی، بڑا بے نیاز ہے، دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ آ گئی مصیبت، شیخ صاحب کا آج یہ گودام گیا، کل وہ اسٹور گیا، پرسوں وہ دکان گئی، ٹکڑوں کے محتاج بن گیا، فقیر بن گیا۔ بیوی نے بھی کہا میری جان چھوڑ، طلاق دے، تیرے پاس تو روٹی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا تو بھی جا بابا، جب سارا ہی کچھ چلا گیا تو کیوں رہتی ہے؟ اس کی عورت نے عدت پوری کر کے نکاح دوسری جگہ کر لیا۔ وہی رات ہے، یخ موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے، برف باری ہے، اور میاں بیوی عورت یہی ہے، خامن دوسرا، مل کے کھانا کھا رہے ہیں۔ کسی نے دروازے پہ دستک دی تو گھر والا کہنے لگا یہ عادی فقیر نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے بچے بھوکے ہیں یا عورت بھوکی ہے، سارا ہی کھانا اس کو دیا، ہم اور بنا لیں گے، دوپہر کھایا تھا، کون سے مرنے لگے ہیں۔ عورت جب کھانا دینے گئی تو روتی ہوئی واپس آئی، گھر والے نے پوچھا فقیر سے ڈر گئی؟ اس نے کہا ڈری۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔